تو پہلے آسمان کے اوپر پہنچے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ بولے میں جبریل امین ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں آئے ہیں؟ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے, وہ خود سے نہیں آئے ہیں. تو پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا. پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ ابو الانبیاء اور ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر آگے بڑھے, دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. تیسرے آسمان پر پہنچے, وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. چوتھے آسمان پر پہنچے, وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. پانچویں آسمان پر پہنچے, وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. چھٹے آسمان پر پہنچے, وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی. دیکھا تو ایک موتیوں کا گھر ہے, اس کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل امین سے پوچھا کون ہے؟ بولے یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. یہ گھر کون سا گھر ہے؟ بولے یہ بیت المعمور ہے. یہ جو بچے کھیل رہے ہیں, بولے یہ تمہاری امت کے اور وہ بچے ہیں جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر رکھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرانے کا حکم دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر آئے. اپنی آنکھوں سے. ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا اور کہہ دیا کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں, جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہیں, تو ہم کو پھر اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس کا یقین کر لیا. اور واقعہ لکھا ہوا ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, انتقال کا وقت قریب آیا, بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اور فلسفے کے بہت بڑے امام تھے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ایک شعر بھی کہا ہے. تو وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, شیطان آیا ان کے پاس, بہکانے لگا ان کو اور کہنے لگا کہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا. تو کیونکہ وہ فلسفے کے امام تھے, فلسفہ یعنی سائنس کے امام تھے, وہ فزکس کے, کیمسٹری, بایولوجی کے امام تھے, وہ اس کو یہ سب تجربوں سے جو ہے سمجھانے لگے کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا. اور شیطان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بہکانے کا, باتوں باتوں میں لگانے کا. ان کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے, ایسی حالت میں ان کی جو ہے روح نکل جائیں گی تو بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں گی. مگر ان کے استاد سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے 5000 میل کے فاصلے پر عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے. لوٹا تھا, انہوں نے پانی ہاتھ پر ڈالا, وضو کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے سے یہ جو 5000 میل کا فاصلہ تھا اس کو ختم کر دیا. اپنے شاگرد کی پوری کیفیت ایسی نظر آنے لگی جیسے ہم لوگ چہرے میں اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں, بالکل سامنے نظر آنے لگی کہ شاگرد کا آخری وقت ہے اور شیطان بغیر کلمے کے دنیا سے لے جانا چاہتا ہے اور ان کو باتوں میں لگا رہا ہے. علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا, اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر ایسی نہیں ہوتی ہے, اللہ والوں کی نظر بہت گہری ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. لوٹے کو اٹھایا اور زور سے زمین کے اوپر پٹک دیا اور کہا کہ فخر الدین, جو تیرے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے وہ شیطان ملعون اور مردود ہے, اس سے کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے. انہوں نے جیسی ہی اپنی زبان سے یہ کلمے کہے, اسی کے ساتھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے.
تو یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں جنت اور بائیں، اگر مجھے جنت اور جہنم کو بھی دنیا کے اندر سے دکھا دیا جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں ایسا ہوگا؟ بولے اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے کہ میرے ایمان کے اندر اس سے زیادہ مضبوطی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ